آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ کا ایک ایسا طاقتور عمل بتانے لگا ہوں جو لوگ بھی محبت کے وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں۔ دیکھیں، محبت کے وظائف بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کی تاثیر اور اثر بہت کم لوگ حاصل کر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ وظائف کر چکے ہیں لیکن آپ کے وظیفے کے اندر کوئی اثر نہیں، آپ وظیفہ پڑھتے جا رہے ہیں لیکن جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندے دونوں ایک ہی وظیفہ کر رہے ہیں، ایک بندہ کرتا ہے لیکن اس کا فوری طور پر اثر کر جاتا ہے، دوسرا بندہ کرتا ہے وہ تھک جاتا ہے کر کر کے لیکن کوئی ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک دو وجوہات میں بتاؤں گا، اور ساتھ ایک ایسا طاقتور عمل آج بتاؤں گا جو شخص بھی کبھی بھی کسی بھی وقت اس کو اس طرح کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ صرف جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو اس طرح پڑھ لے تو پھر جس کے دل میں چاہے اپنی محبت کو داخل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کرنا آپ نے کچھ اس طرح ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن یہ خاص کر محبت کے حوالے سے اس دن میں جو عمل میں بتانے لگا ہوں اس دن میں ہی کیا جاتا ہے۔ آپ کو کسی اور دن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دو چار دن برداشت کریں اور جمعۃ المبارک کے دن جب بھی آئے، لازمی نہیں کہ اسی جمعہ میں، اگلے جمعہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے اگلے بھی، جس بھی کرنا بس جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس عمل کی سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ وقت بھی بتا دیتا ہوں آگے چل کر، پہلے عمل کو سمجھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دو اسم مبارک ہیں، ایک اسم مبارک ہے یا ودودو، دوسرا ہے یا عزیزو۔ اور یا ودودو کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ محبت والا ہے، یعنی کہ اے محبت کرنے والے۔ دوسرے کا ہے غلبے والا، یعنی کہ اے غلبے والی ذات، یا عزیزو کا مطلب ہے اے غلبے والے۔ تو جب محبت کے اندر تمہیں غلبے کی ضرورت پڑ جائے، آپ کا ارادہ ہو کہ دوسرے شخص پر محبت کے حوالے سے میرا غلبہ رہے، وہ میری بات کو مانتا رہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اس کو عزیز کہتے ہیں، اور یہ اس کی صفت ہے جس کا مطلب ہے قوت اور غلبہ۔ بعض صوفیاء کا قول یہ بھی ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو، جس کا حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو، اس کا ادراک ممکن نہ ہو۔ نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے، نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ صفت عزیز غلبہ مثبت کے معنوں میں ہوتا ہے، اور اس کے بڑے فیوز و برکات دیکھے ہیں۔ یقین جانے اپنی جاگتی آنکھوں سے اگر آپ نے دیکھنے ہیں نا اس کے معجزات، اس کی برکتیں، تو پھر آج اس عمل کو جو ترتیب بتا رہا ہوں، جو طریقہ بتا رہا ہوں، اس کے مطابق آپ نے اس کو کرنا ہے، اور پھر اس کی برکتیں دیکھ کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ عمل ایسا ہے اگر کوئی شخص اپنی کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گیا ہو اور اسے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے اس اسم پاک کو آج ورد کرنا ہوگا، انشاءاللہ اس کی عزت پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ لوگ اس کی عزت کریں گے، لوگ اس کا احترام کریں گے۔ اسی طرح ایسی اگر کوئی عورت اپنے شوہر یعنی اپنے خامند کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو گئی ہو، کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی ہو سکتی، یا اس کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اس کے اخراجات نہیں پورے کرتا، اس کے حقوق پورے نہیں کرتا، تو ایسے معاملات میں وہ عورت اپنے شوہر کے تصور سے، دیکھیں اس میں کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ لازمی نہیں کہ اس کو کچھ کھلائیں یا پلائیں، صرف اتنا آپ نے کرنا ہے کہ اس کا تصور کر لینا ہے۔ اگر تو کھلانا پلانا ممکن ہے تو آپ کھلا پلا بھی سکتے ہیں، اگر کھلانا پلانا ممکن نہیں تو فقط آپ اس کے تصور سے ہی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔
اس سے انشاءاللہ نہایت ہی اس کی نگاہوں میں تمہاری عزت بھی بن جائے گی اور وہ تمہاری محبوب بھی بن جائے گی۔ اگر شور کر رہا ہے تو، اگر بیوی کر رہی ہے تو اس کا شور اس کی نظروں میں اتنا محبوب ہو جائے گی اپنے شور کی نظر میں کہ آپ خود حیران ہوں گی کہ یہ میرا شور جو آج تک مجھ سے نفرت کرتا، میری بات نہیں مانتا، یا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ سے پیار نہیں کرتے، آپ سے لگاؤ نہیں رکھتے، الفت نہیں ان کے دلوں میں، تو آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی فوری طور پر ایک ہی دن کے عمل سے اتنی قوت اور اتنی طاقت اور اتنا اثر ملے گا کہ آپ سارے اعمال، سارے وظائف بھول جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ چند ایک چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہیں۔ اب آپ نے یا ودودو کو پہلے پڑھنا ہے اور یا عزیزو کو بعد میں پڑھنا ہے، یعنی یہ دو اسماء مبارک آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں گے۔ اب اس کی تعداد پر بات کر لیتے ہیں۔ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو عمل سے پہلے نیت کر لینی ہے۔ جو ترتیب بتا رہا ہوں آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی شخص اپنی کسی بری حرکت کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی عزتیں فوری طور پر بحال ہو جائیں گی اور ایک ہی دن کے عمل سے تمام مسائل اس کے حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کے علاوہ اس کے عمل کے آپ کو دن بدن دیکھنے کو بڑے فائدے ملیں گے۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی اس عمل نے تو میری کھوئی ہوئی عزت کو بحال کر دیا ہے، لوگوں کی نظروں میں آپ ہمیشہ باعزت رہیں گے اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن اس کو پڑھتے ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اب نیت کرنی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اپنے شوہر کے لیے یہ عمل کر رہی ہیں تو آپ نیت کریں کہ میں اپنے شوہر کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں کہ یا اللہ تو اس کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے، اور جتنی اس کے دل میں میری نفرت ہے وہ کسی وجہ سے ہوئی ہے، کسی کے کہنے پہ ہوئی ہے، نظر بد کی وجہ سے ہوئی ہے، جس طرح بھی ہوگی ہے بری تعالیٰ تو اس کو دور فرما دے۔ اور انشاءاللہ بس یہ نیت کر لے۔ پھر اسی طرح کسی اور کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، اپنے بھائی کے، شوہر کے، یا اپنے کسی عزیز کے، اپنے سسر کے، کسی بھی دل میں محبت پیدا کر، وہ جائز محبت ہو، اس کا مقصد یہ اس کے پیچھے غلط نظریات نہ ہو، غلط مقصد نہ ہو۔ مثلا آپ کسی کو خواہ مخواہ اپنے پیچھے لگانے کے لیے، یا کوئی بھی شخص کسی کو، کسی غیر محرم لڑکی کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے اس عمل کو ہرگز نہ کرے، ورنہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا، قرآن کا، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا عمل ہوتا ہے تو اس سے پھر اس کو لیے نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو آپ نے اسی کے ساتھ ہی کرنا جو آپ کو نیت اور ترتیب اور طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس طرح جب اس کو پڑھیں گے تو آپ نے اب نیت کر لی اسی چیز کی، اسی شخص کی، تو نیت کرنے کے بعد آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ یہ کلمات پہلے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ کلمات آپ سب سے پہلے پڑھیں گے، اور پھر یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں گے۔ یہ سب سے ابتدائی سٹیپ ہے، اس کو آپ نے بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنا ہوگا کہ سب سے پہلے توبہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ اپنے جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں، چھوٹے ہیں، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس کے علاوہ بڑے گناہ کیے ہیں ان سے بھی توبہ کریں، چھوٹے گناہ کیے ہیں ان سے بھی توبہ کریں، اور کہیں باری تعالیٰ جس وجہ سے ہمارے درمیان میں اس طرح یہ معاملات پیدا ہو گئے ہیں، یا میں جس طرح میرے ساتھ اس طرح کے لڑائی جھگڑوں والے اور گھر میں بے امنی اور بے سکونی والے جو مسائل ہیں، اور جس وجہ سے میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو باری تعالیٰ تو اس کو دور فرما کے دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہر کام میں اللہ کی مدد رہے گی۔ دیکھیں اللہ کی رحمت اور توفیق کے بغیر کوئی کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، یہ بات بالکل اٹل ہے، یہ فیصلہ شدہ بات ہے کہ لہذا جو شخص بھی یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے ہر کام میں برکت ہو، اللہ کی مدد شامل حال رہے، تو اس کو چاہیے کہ ان اسماء مبارکہ کا آج ورد کر لے انشاءاللہ۔ اس میں بہت، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آپ کو میں اب آگے چل کر پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہر غلبہ پر، ہر چیز پر حاوی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے، اس لیے کہ وہ ارض و سما کا مالک ہونے میں اللہ عظیم ہے، مخلوق کو رزق دیتا ہے، سب سے زیادہ پاک اور منزہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور حلم اور حمل والا ہے، حلم اور علم اور حلم والا ہے،
یہ اس کی شان ہے۔ ہر ایک کی نظر میں قابل تعظیم بننا، اس کے لیے بھی یہ عمل انتہائی مجرب ہے، یعنی کہ ہر شخص کی نگاہ میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہر شخص مجھے دیکھے تو بس وہ دیکھتا ہی رہ جائے، بس وہ میرا ہو جائے، دائمی عزت ہے، یعنی ہمیشہ کی عزت اور محبت کے لیے بھی یہ بہترین عمل ہے۔ اسی طرح غربت، افلاس اور باقی تمام مسائل کے لیے بھی اس عمل کو لوگ پڑھتے ہیں۔ صاحب اقتدار بننے کے لیے بھی، لوگ جو افیسر تنگ کرتے ہوں ان کے دلوں میں اپنا رعب اور دبدبہ پیدا کرنے کے لیے بھی اس عمل کو لوگوں نے کیا اور الحمدللہ 100% فائدہ ملا ہے۔ تو اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور سب سے پہلے آپ نے جو آپ کو بتایا ہے 33 مرتبہ آپ نے وہ الفاظ پڑھنے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر کسی عورت کو اس کی ساس خامد ناجائز تنگ کرتے ہیں، یہ میں آپ کو آخری بات بتانے لگا ہوں، اور گھر میں اس کی عزت نہیں ہے، تو اس اسم پاک کو پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے اگر گھر والوں کو پلا سکتی ہے تو ضرور پلائے۔ اس سے گھر والوں میں امن قائم ہوگا، اور سب گھر والے اس سے بے پناہ محبت کرنے لگ جائیں گے۔ جو پانی پیے گا بس اسی کا ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ اسماء مبارکہ آپ نے دونوں جو ہیں اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے تنہائی میں یہ عمل کریں۔ آپ اس کو جمعے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جمعے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین یہی ہے کہ جمعے کے بعد آپ اس کو کریں، جمعے کی نماز کے بعد کر لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ آپ پورے دن میں کسی وقت بھی کر سکتی ہیں، اس نیت کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ 100%۔ 313 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے جو ترتیب بتائی اس کے ساتھ، اور پھر جو ترتیب بتائی ہے اسی طرح عمل کو کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔